بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کی کمزوری کے لیے نہایت ہی آسان نسخہ۔ ایک پیالی نیم گرم دودھ میں 2 چمچ شات رات کو سوتے وقت پینا بے حد مفید ہے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر ارگ گلاب لگاتا ہے اس کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے چہرے پر دانے ہو تو، ورنہ چہرہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نیند کی کمی کا شکار ہے، خشخش کا تیل لے کر اپنے کن پتیوں پر مالش کریں۔ اس سے آپ کی نیند مکمل اور پرسکون ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کبھی خراب نہ ہو تو ہمیشہ گندم کی روٹی استعمال کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہر نفسیات کہتا ہے کہ دکھ تکلیف انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا ذہن بناتا ہے۔ جو کھانا آپ کو بچپن میں ناپسند لگتا تھا، آج وہ کھانا کھائے تو آپ کو لذیذ لگے گی۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتا ہے، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا معذور ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائے۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گی اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ چوہے بھاگ جائیں گے۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی۔ جو سوتے وقت اپنے بائیں پاؤں کی تلم پر تل کا زیتون تیل لگاتا ہے اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ 40 روز صبح نہار میں 1 گلاس دودھ میں چمچ شہد ملا کر نوش فرمائے۔ بوڑھوں کو بھی جوان بنا دے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ ہلکا رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے۔ جو زیادہ وقت ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ایسے بندے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں سے دھنیا، لہسن یا دوسری سبزی کو بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کو ہاتھوں پر ملا کر دھو لیں، بو دور ہو جائے گی۔ گھنٹوں کی بلغمی سوجن ہو تو کچا آلو پیس کر لیپ کرنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ لہسن کو سرسوں کے تیل میں پکا کر صاف کریں اور مالش کریں، یہ بھی اس امراض میں مفید ہے۔ بیماری میں کبھی بھی رس اور بیکری کی چیزیں نہ دیں، صحت مند غذائیں نہیں۔ ایلو ویرا کا گود صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کی داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے، شوگر کی مرض میں خشخاش مفید ہے۔ چہرے کی وجہ سے ہونے والی زخموں یا ٹوٹی ہوئی ناخن کو دوبارہ بڑھانے میں سفید تل فائدہ مند ہے۔ سردیوں میں بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو یہ نسخہ لکھ لیں۔ سفید تل اور خشخش کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ پیشاب بار بار آنا اور تکلیف یا جلن کے ساتھ پیشاب آنے کا مسئلہ۔ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کا مسئلہ
ایک ساتھ استعمال کرنے سے کنٹرول آ جائے گا۔ ایسی غذائیں جو یادداشت کو بہتر بناتی ہیں: انگور کا رس، بادام، پالک اور مچھلی۔ روزانہ انڈا کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، دماغی صحت کے ساتھ ساتھ بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہونے کی صورت میں نیم کی پتی ابال کر پانی سے وہ جگہ دھو لے، پھر کارن فلور متصل جگہ پر لگائے، خارش اور جلن ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو خراٹے آتے ہو وہ رات کو سوتے وقت پہلے 1 چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ پھونک لے اور کروٹ کے ساتھ بل ہو جائے۔ 3 تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ جو سفید مرغہ پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے ان کی حفاظت فرمائے گا: شیاطین، جادوگر اور کاہن سے۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈوں کی مضبوط کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے، بچوں کے لیے کم مرچ مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کریں۔ معدے کے لیے آب حیات، کھانا کھانے کے فوراً بعد 1 چھوٹا چمچ شاید کالے کٹھی ڈکار، بدہضمی اور امراض معدہ میں بے حد مفید ہیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائے، اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائے، ساتھ میں اپنے گردن کو مت بھولے، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے، اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ چل دیتا ہے۔ پالک کو پکاتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائے اور پھر جوان نظر آئے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو جائے یا گھنٹوں اور پنٹوں میں درد رہتا ہو یا دماغی کمزوری ہو جائے، الائچی کے ساتھ کلونجی کا دانے کھاؤ۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرے کو داغ دبوں سے پاک کرتا ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زیادہ خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ادرک والے پانی کا اندر 1 لیمن نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔